بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بالکل حق و سچ ہے کہ ختم نبوت ناموس رسالت کا دفاع یہ ایسا عظیم الشان کام ہے جس کا صلہ جنت ہے۔ دلائل بہت سے ہیں۔ ایک سادہ سی بات کہ کیسے ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی با وفا ذات اپنے سے وفا کرنے والے کو بھول جائیں، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ وفا کرنے والے کو بھول جائیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق ہو، قرآن کی تلاوت ہو تو قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے معاشر میں سفارشی بن جائے گا۔ روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے معاشر میں سفارشی بن جائے گا۔ تو جب قرآن روزہ نہیں بھولتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محب کو، اپنے چاہنے والے کو، اپنے سے وفا کرنے والے کو کیسے بھول جائیں گے؟ میری آپ بیتی ہے میرے ایک دوست تھے مولانا حذیفہ صاحب، لاہور میں سمن آباد کے علاقے میں ان کے والد صاحب کی مسجد تھی۔ خود بھی کبھی کبھار اس مسجد میں اذان کہا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ عملاً کام میں شریک تھے، گشت وغیرہ کرنا، پروگراموں پہ آنا جانا، کانفرنسوں پہ آنا جانا، اور ساتھ میں وہ چونکہ کمپوزر تھے تو میں اپنا لٹریچر انہیں دیا کرتا تھا کہ میری کمپوزنگ کر دیں۔ ہم جناب نگر مجلس احرار اسلام کی ریلی سے واپس آ رہے تھے، انہیں سر درد ہوا، لاہور پہنچے تو درد میں شدت ہوئی، چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ کینسر ہے۔ علاج شروع ہوا لیکن افاقہ نہیں ہوا، بیماری بڑھ گئی، بال جھڑ گئے اور کمزور ہو گئے، یادداشت ختم ہو گئی، بالآخر کومے میں چلے گئے۔ لیکن عجیب بات، کومے میں تقریباً 2.5-3 ماہ تک کومے میں رہے، لیکن جب بھی آذان کا وقت ہوتا ہے تو وہ آذان کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا تھا اور کہا تھا بس موت قریب ہے، پہلے کا ہفتہ 10 دن میں یہ فوت ہو جائیں گے، لیکن کومے میں ہی زندہ رہے۔ جب آذان کہتے تھے تو ڈاکٹروں کی توجہ ہوئی، اس کا احترام اکرام ان کے دل میں آ گیا۔ بہرحال وہ نوجوان جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا لا علاج ہے، چند دن کا مہمان ہے، کومے میں جا چکا ہے، دوبارہ ہوش میں آیا لیکن یادداشت بالکل ختم ہو گئی، کچھ بھی یاد نہیں ہے، ماں کو نہیں پہچانتا، باپ کو نہیں پہچانتا، کسی تعلق والے کو، اپنی زوجہ بیوی کو نہیں پہچانتا، لیکن نہ آذان بھولا اور نہ قرآن بھولا۔ بول نہیں سکتا تھا لیکن جیسے ہی کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تھا، کہیں اٹکن آتی، لقمہ دیا جاتا تو آگے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، دوستوں نے کہا کہ پر چلتے ہیں حذیفہ کی عیادت کے لیے۔ میں نے کہا چلو، وہ تو بیچارہ اگرچہ یادداشت کھو چکا ہے لیکن گھر والوں کا کچھ حوصلہ ہو جائے تو میں چلا گیا۔ یقین جانیے کہ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے مجھے دیکھا، اتنا خوش ہوا میں بیان نہیں کر سکتا، اور اٹھنے کی کوشش کی، ملنے کی کوشش کی، خیر میں آگے بڑھا، ملا، مصافحہ کیا، اور بہت خوش۔ اس کے والد، اس کے ماموں اور جو عزیز دوست وہاں تھے، موجود تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ حذیفہ اتنا خوش ہوا جیسے منیر کو اس نے پہچان لیا ہے۔ تو پھر اس کے والد نے پوچھا کہ بھئی اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ ختم نبوت والا ہے۔ اس نے پھر سر ہلایا، ہاں میں جانتا ہوں۔ آگے میں نے اسے کہا حذیفہ میں منیر ہوں، سر ہلایا کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے ختم نبوت کا لٹریچر کمپوزنگ کرواتا تھا، پھر سر ہلایا میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا میں مرزا قادیانیوں کی تردید کرتا تھا، ان کے کفر کو واضح کرتا تھا، آپ سے اس پر کمپوزنگ کرواتا تھا۔ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ پھر میں نے مرزائیت کی 2-4 نفرت کی باتیں کی، بڑا خوش ہوا، حضور کی محبت کی باتیں کی، بڑا خوش ہوا، اور مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ دیکھیے قرآن کو وہ نہیں بھولا اور ماں باپ کو بھول گیا، لیکن اس دوست کو نہیں بھولا جس کا تعلق
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے تھا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک سچا مسلمان کسی سے اگر ناموس پیغمبر ختم نبوت کے لیے تعلق رکھتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کی وجہ سے جو تعلق ملا اس کو نہیں بھول پاتا۔ قرآن یاد رہا ہے، ختم نبوت کا کام اور ختم نبوت والا یاد رہا ہے، تو یہ امتی اپنے محبوب کے چاہنے والے کو بظاہر جو ان کے محبوب کی ختم نبوت کا کام کرنے کی اعلان کرتا ہے اس کو نہیں بھولتا، تو پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے میدان میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظ کو محافظہ کو کیسے بھول جائیں گے؟ یہ تو میری آپ بیتی ہے، بزرگوں کے واقعات ہیں، بزرگوں کی اپنی باتیں ہیں، ان کے جو ہے مشاہدات ہیں اور کچھ ان کے خواب ہیں، پھر دلائل قرآن مجید سے ہیں، احادیث سے ہیں، صحابہ کی زندگیوں سے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس کا دفاع، یہ ایسا عظیم الشان کام ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے میدان میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، نہیں بھولیں گے۔ انشاءاللہ ایسے کے حق میں حضور علیہ السلام کی سفارش ہوگی، آپ کی شفاعت اسے ملے گی اور وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم کی چادر میں لپیٹ لے۔